بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے تابوت سکینہ کیا ہے اور اس کے فضائل کیا ہیں، اور کفار مشرکین کے لیے اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، تابوت سکینہ یہ ایک صندوق کا نام ہے۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یک کے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل خوف سے دھڑکنے لگتے، تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق کے آگے بڑھتے، جیسے ہی صندوق کے ساتھ آتے، قریب آتے، بڑھتے جاتے، تو آسمان سے ایک آواز آتی، نصر من اللہ و فتح قریب۔ یہ بشارت نازل ہو جاتی تھی فتح مبین کی، کہ بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی جب یہ آیت کریمہ کی آواز آتی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز آئی اور فتح کی بشارت سنی جاتی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کے وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے۔ ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں، بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفات ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت اور رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کا نزول کا نہایتی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی اور طغیان، سرکشی اور عصیان کا دور دورہ ہو گیا، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر ساتھ لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو انہوں نے نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں، مصیبتوں، آفات کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ بیماریاں، آفتیں، مصیبتیں، تنگ دستی، مفلسی، اس طرح کے سب عذاب آتے گئے اور 5 شہر بالکل ویران ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑا ہے۔ یہ صندوق رحمت ہے، ہم نے اس کی بے ادبی کی اور اسی وجہ سے ہم پر یہ عذاب پڑ گیا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا کہ یہ یہاں سے چلی جائے، ہم سے اس کی حفاظت نہیں، ہم نے بے ادبی کی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا،
اور بنی اسرائیل طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے، ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، یہ واقعہ تفسیر الساوی جلد 1 صفحہ نمبر 209 اور تفسیر روح البیان جلد 1 صفحہ نمبر 385 اور قرآن پاک میں پارہ 2 سورۃ بقرہ آیت نمبر 247 میں بھی موجود ہے۔ حضرات محترم، ہم آپ کو بتائیں گے کہ تابوت سکینہ میں تھا کیا، کہ اتنی مقدس کیوں تھی۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اکثر ذکر آیا ہے کہ اس سے 12 چشمے نازل ہوئے، اس نے اس جادوگروں کا مقابلہ کیا وغیرہ وغیرہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ مبارک، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انگوٹھی کا جو نگینہ تھا ایسا با اثر تھا جس سے جنات تابع ہو گئے، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور کچھ منسلوہ جو جنت سے کھانا آیا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ اس کے علاوہ حضرت تقریباً انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ تو محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورۃ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ پارہ 2 سورۃ بقرہ آیت نمبر 248۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ معزز ہارون کے ترکے کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ محترم سامعین کرام، بنی اسرائیل کے صندوق کے اس واقعے سے چند مسائل فوائد پر روشنی ڈالتے ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ نمبر 1، معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت والے ہیں، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھ لو، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول و مکرم معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا، اور خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی کہ فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ، رحمت و برکت وغیرہ ہے، یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روح کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں، ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کے سکون قلب اور اطمینان روح کے فیوز و برکات ملتے رہیں گے۔ نمبر 2، جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس و عصا و جوتیاں ہوں، جب اس صندوق پر اطمینان کا سکینہ اور انوار و برکات کا خزینہ خدا کی رحمت سے اترنا قرآن سے ثابت ہے، تو بھلا جس قبر پر ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہو تو کیا ان قبروں پر رحمت و برکت اور سکینہ اطمینان نہیں اترے گا؟ ہر عاقل انسان جس کو خداوند عالم نے بصارت کے ساتھ ساتھ ایمانی بصیرت عطا فرمائی، وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے گا کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان کی جوتیوں پر سکینہ رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان بزرگوں کی قبروں پر بھی رحمت خداوندی کا خزینہ ضرور نازل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھنے اور ان کی اطاعت کرنے اور
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں، جن کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، ولی ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ تو ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان سب کی، ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر، ان کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی تمام نسلوں کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا پکا سچا عاشق رسول بنائے اور امتی بنائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔